جو شجرہ میں نے پڑھا ہے یاد رکھنا چاہیے اپنے شجرے کو، جسمانی ہو روحانی ہو، میرے باپ کا یہ نام، میرے دادا کا یہ نام، پڑدادا کا یہ نام، سگڑ دادا کا یہ نام، اتنے یاد نہیں رہتے لکھ کے رکھو، میری دادی کا یہ نام، میری نانی کا یہ نام، میری نانی کی ماں کا یہ نام، یہ سارے کھاتے پہلے لوگ لکھے ہوئے رکھتے تھے، آج تک لکھے ہوئے ہیں۔ تو یہی شجرہ روحانی ہے کہ ہمارے پیر فلاں، ہم ان کے پیر فلاں، ان کے پیر فلاں، ان کے پیر فلاں، اور سب کے پیر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ جو ہمارا سلسلہ ہے یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ دوسرے سلسلے ہیں وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے تک پہنچتے ہیں، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ تو ہمارا سلسلہ حضرت علی سے چلا ہے، اس کا چشتیہ جو ہے یہ ادھر سے چلا ہے۔ اور کتنی مبارک ہیں وہ لوگ جو کسی سلسلے میں بیعت ہو گئے، مرید ہو گئے اور مراد کو پہنچنے کی فکر میں لگے ہوئے۔ یہ 2 پنکھے چل رہے ہیں، ٹرانسفارمر سے اس کا تعلق ہے، اور بجلی وہاں سے جب آئے گی تو جہاں جہاں کنیکشن اس لائن سے جڑے ہوئے ہوں گے سب میں کرنٹ پہنچے گا، نہیں ہے نا، سب میں کرنٹ پہنچے گا۔ اور اس پنکھے میں کہیں ایک تار میں کٹ ہو رہا ہو، ذرا سا ایک تار میں کٹ ہو رہا، یہ چلتا نہیں، کیا معاملہ ہے؟ سب چل رہے ہیں، یہ کیوں؟ مستری کو بلاؤ، اب اس کے جاننے والوں کو بلاؤ، مستری کو بلاؤ، اور وہ بلا کے دیکھے گا کہ کیا معاملہ ہے، کیوں کرنٹ اس میں نہیں جا رہا ہے۔ اس نے ٹو لگائی، یہاں سے کٹ ہو رہا ہے، اس نے کٹ کو ٹھیک کیا، کرنٹ چلنا شروع ہو گیا، ہے نا۔ تو اسی طریقے سے ہمارا کنیکشن جب بیعت ہو گئے کسی سلسلے میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ گیا، اور جب رسول اللہ سے جڑ گیا تو جو اللہ کی رحمت برسے گی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات سے فیض چلے گا تو ان ساری کڑیوں میں کو، ساری جو ہے شاخوں میں کو پہنچتا پہنچتا ہر آدمی کو پہنچے گا جو اس سلسلے میں بیعت ہو چکے ہیں۔ بولو کم نفع ہے؟ اگر کسی مرید کو اس کا اثر نہیں پہنچ رہا ہے تو وہ مستری کو دکھاوے، مستری کو دکھاوے کہ میرے اندر اثر کیوں نہیں پہنچ رہا ہے، میرے اندر اثر کیوں نہیں پہنچ رہا ہے۔ کل یہ باہر 2 پنکھے ٹنگ رہے ہیں تو دونوں چل رہے تھے ہوا میں، دونوں چل رہے تھے، اب وہ دونوں چل رہے ہیں، اور جب کھولا تو ایک چلا، جب کرنٹ سے چلایا تو ایک چلا، دوسرا چلا نہیں۔ کیا بلاؤ مستری، مستری کو بلایا، اس نے کہا اس میں پانی پہنچ گیا، اس نے پانی کو سکھایا، صفائی کی، جو کمی تھی وہ پوری کی، پھر لگایا تو چل گیا۔ تو مستری کی ضرورت ہوئی نہ ہوئی پنکھے کو بھی، تو ہم جس کے واسطے یہ پنکھا ہے تو اسے مستری کی ضرورت نہ ہوگی۔ انہیں کہتے ہیں اہل اللہ، اللہ والے۔ اب کسی کا تعلق کسی بزرگ سے ہے، کسی کا کسی، کوئی آدمی کسی مستری کو پسند کرتا ہے، کوئی کسی کو پسند کرتا ہے۔ میں تو گاڑی اسے دکھایا کرتا ہوں، وہ آدمی، اس آدمی پر مجھے یقین ہے، چاہے وہ ٹوٹی چھری سے کاٹتا ہو، مگر یقین ہے، اعتماد ہے، اسی کی بنیاد پر جاتا ہے۔ تو اگر کچھ کمی ہے اپنے اندر، وہ نورانیت نہیں آ رہی مدینے سے اور ان سلسلے میں کو گھومتے ہوئے نہیں آ رہی ہے، تو پھر اپنے کو کسی مستری کو دکھاؤ، کیا معاملہ ہے، میرا معاملہ کٹ کیوں ہو۔ جب یہ نحوست تمہیں دکھائی دے کہ زمین تمہیں تنگ نظر آ رہی ہے، زمین تمہیں تنگ نظر آ رہی ہے اور گھر میں مجھے بالکل اندھیرا نظر آ رہا ہے، تو سمجھ لو کہ یہ کسی گناہ کی نحوست۔ بھائی اپنے گھر میں آ کے چوہے کو بھی چین ملے نہیں ملتا ہے، سانپ اپنے بل میں گھس جائے اسے چین سانس ملے نہیں ملتا، اور تم اپنے گھر میں آئے تمہیں چین کا سانس نہیں، تو کچھ کمی ہے نا، کیا بیماری ہے، گھس گئی گھر میں۔ تو وضاقت علیہم الارض بما رحبت، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قرآن کریم میں، ہم تمہارے گھروں کی زندگی کو تنگ کر دیں گے، یہاں تک کہ ساری زمین کو بھی تم پر ہم تنگ کر دیں گے، تمہیں کہیں بھی چین نظر نہیں آئے، دنیا میں کہیں بھی چین نظر۔ یہ گناہوں کی نحوست ہے، اور سب سے بڑا گناہ کیا ہے کہ یوں سمجھ رہا ہے میرے کرنے سے ہوگا، اللہ تعالیٰ کا کوئی دخل ہی نہیں رہا۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، اور تم نہیں چاہتے مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ تو سمجھ میں آیا اس سلسلے کی برکت، جب میں نے شجرہ پڑھا ہے شروع میں کہ یہ شجرہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گیا، اور میرا تو اندر سے دل بھر رہا تھا، بھر کے آ رہا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ کنیکشن ہمیں کہاں نصیب، یہ اللہ کا فضل، یہ اللہ کا فضل ہے کہ ہمیں رسول اللہ سے جوڑ دیا۔ ایک تو باپ کے اولاد فرما بردار ہے، ایک نافرمان ہے،
تو اللہ تعالیٰ ہمیں فرما بردار بنائے، نافرمانی سے بچائے. تو اس لیے فرما بردار بن کر سلسلے میں چلیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ سارے سلسلے کے بزرگوں کی سعادت نصیب ہو. حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اگر کوئی کسی سلسلے میں بیعت ہوتا ہے تو جب ان بزرگوں کی محفل ہوتی ہے اور وہ جمع ہوتے ہیں ان کی روحیں، تو وہاں پر جب خبر پہنچتی ہے کہ ہمارے سلسلے میں فلاں آدمی مرید ہوا ہے تو وہ سارے کے سارے بزرگ خوش ہوتے ہیں اور اس کے لیے دعا کرتے ہیں. دیکھا آپ نے، سارے سلسلے کے بزرگ جو وہاں جمع ہیں وہ سارے خوش ہوتے ہیں اور دعا کرتے ہیں. تو اللہ کے ولیوں کا ہمارے نام سے خوش ہونا ہمارے لیے کچھ کم خوش نصیبی کی بات ہم سمجھ میں آئی. تو اس کی قدر کرنا چاہیے، شکر کرنا چاہیے. بعض بزرگوں نے تو اپنے شیخ سے بیعت ہونے کے لیے روزے رکھے، نفلیں پڑھی اور یوں کہا یا اللہ تو اپنے فضل سے مجھے ان بزرگ کے دل میں ڈال دے کہ مجھے مرید کر ہے نا. آج اللہ سے کہنے کا مطلب نہیں، دل میں تڑپ نہیں، بس شکایتیں کرتے پھر رہے ہیں. لیکن ہم تو کن دفعہ کہہ لیا مرید کرتے ہی مرید تو تیری نوکری کر رکھی مرید کرتے نہیں، کہیں اور چلا جا. اچھی زبردستی میں ہم نے کن دفعہ کہہ لیا اپنی لڑکی ہمیں دے دو رشتہ کر دو، رشتہ کرتے ہی نہیں. تو کچھ تیری زبردستی نہیں کرتا تو کہیں اور جا کے دیکھ، ہے نا. اگر وہ رشتہ نہیں کرتا تو تیری کیا زبردستی ہے. یہ تو خوشامدوں کی چیزیں ہوتی ہیں، طلب کی چیزیں ہوتی ہیں. حضرت منشی نعیم الدین صاحب لاور کے رہنے والے اب بھی زندہ ہیں. حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق پیدا ہوا اور پھر انہوں نے حضرت کے یہاں جو ہے جا گئے، بیعت کے لیے کہا. حضرت نے بیعت سے عذر کر دیا کہ دیکھا جائے گا، چلتے رہو دیکھتے رہو. حضرت یہ دیکھتے تھے کہ اس کو مجھ سے مناسبت بھی ہے نہیں، مناسبت بھی ہے نہیں. ایک مناسبت کی مثال دو، ابھی مرید نہیں ہوا، مرید ہونے کے پیچھے پڑا ہوا ہے، مرید کر لو مرید کر لو. ایک دن پھر کہنے لگا کھڑا ہو اجی حضرت مجھے مرید کر لو. حضرت نے بجائے مرید کرنے کے ایک تماچا مار دیا، ایک تماچا مار دیا اور تماچا مار کر جا کرتا نہیں مرید ہیں. اب کیا کرے گا یہ؟ اب پتہ چل جائے گا کھڑے کھوٹے کا، کھڑے کھوٹے کا پتہ چل جائے گا. یہ کیا کہے گا؟ بس جی منڈی دبا کے وہاں اتنے لوگوں میں میری توہین کری گیا صاحب. تو جس کے اندر اتنا تکبر بھرا ہوا ہو اسے کیا اللہ کے تعالیٰ کا راستہ نصیب ہوگا. وہ تماچا انہوں نے اپنی طبیعت سے نہیں مارا بلکہ تیری اصلاح کی نیت سے مارا ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ تجھے کتنی محبت ہے. حضرت خواجہ عزیز الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جب حضرت تھانوی نے خانقاہ سے نکال دیا اور فرمایا جاؤ میری مجلس سے اٹھ جاؤ اور یہاں خانقاہ سے بھی باہر چلے جاؤ، نکل جاؤ، یہاں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے. چل رہا ہے ادھر کو بیٹھو ہو گئے یہاں تو بیٹھا تو سارا مضمون تو نکلوا آگے کو کھل کے بیٹھو، بھیڑ نہ کرو، کھل کے بیٹھو، گرمی ہو لیکن جگہ خالی نہیں زیادہ رہنی چاہیے. تو فرمایا نکل جاؤ، حکم دیا نکل جاؤ تو حکم ماننا ضروری. نکل گئے، کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کے دروازے میں پہنچ گئے دہلیز میں. آپ نے دیکھا ہوگا تھانہ بھون میں جو وہ سیدری ہے جہاں حضرت تھانہ سے بیٹھا کرتے تھے وہاں پہنچے اور وہاں جا کر کے انہوں نے جو ہے دروازے میں کھڑے ہو گئے دہلیز کی اس سیدری کے دروازے میں. اس سیدری کا بھی قصہ عجیب ہی ہے، وہ بھی سنا دوں، مزے کا ہے. حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا حجرہ ہے وہیں ادھر کی طرف، ادھر حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ کا حجرہ ہے. وہ اس میں بیٹھا کرتے تھے حافظ صاحب. وہ اس میں چھوٹے چھوٹے حجرے ہیں جنہوں نے دیکھا ہو تکونے سے، اور وہاں اللہ اللہ کیا کرتے تھے. تو باہر کھولا تھا تو حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت میاں جی نور محمد جنجانوی رحمۃ اللہ علیہ سے غالباً صحیح شک پڑ گیا، کچھ دماغ میں منتشر ہو جانا ذہن تو نحوست آوے.
تو ان سے کہا حضرت مقدمہ ہے زمین کا، دعا کر دو، کسٹوڈین میں جا رہی زمین، معاملہ خراب ہو جائے گا، دعا فرما دو۔ حضرت نے فرمایا دعا کر دوں گا، ٹھیک ہے۔ میرے امداد اللہ کو تھانہ بھون میں وہاں بیٹھنے کی گرمی میں پریشانی ہے، ان کے کمرے کے آگے جو حجرے ہیں ان کے آگے ایک سیدری برآمدہ سا بنوا دینا۔ بولو، ان کا جی مجھے منظور ہے، میں وہ سیدری بنوا دوں گا۔ گئے تاریخ پہ اللہ تعالیٰ کا حکم، سارا معاملہ الٹ پلٹ ہو گیا اور مقدمہ ان کے حق میں ہو گیا، ساری زمین ان کے ہاتھ میں آ گئی۔ آگے خوشخبری سنائی، حضرت اللہ کا شکر ہے، اللہ نے کہا، فرما وہ وعدہ، وہ سیدری کا وعدہ، برآمدے کا وعدہ، یہ تو کر رہے ہیں بعد میں لوگ کر کے، حضرت وہ بہت دنوں سے مقدمہ چل رہا تھا، بہت کافی خرچہ ہو چکا، ذمہ قرضہ ہو گیا ہے، ساری کی تو ہمت نہیں، آدھا بنوا دوں گا، آدھا بنوا دوں گا۔ اب اللہ والے تو اللہ والے، اچھا بھائی آدھا ہی صحیح، اچھا بھائی آدھا ہی صحیح، چلو۔ اب جب گئے باقاعدہ کاغذات آئے تو ان میں لکھا ہوا آیا، جیتے جی تم مالک، مرے بعد سرکار مالک۔ اب حضرت کیا ہوا؟ اجی یوں معاملہ آیا ہوا ہے، تو تم نے تو کہا تھا آدھی، ہم نے کہا آدھی منظور ہے، آدھی ہمیں بھی منظور۔ اجی حضرت سارا بنوا، تو گئی ہوا، وہ تو گئی ہوا۔ دیکھا آپ نے، اس طرح سے وہ سیدری بنائی، اللہ والوں نے یوں محنتیں کی، اور آج ہم چندہ کر کر کے خانقاہ بنا رہے ہیں، چندے کر کر کے دیگ اتاری جا رہی ہیں خانقاہوں میں، اور اللہ کی ضربیں لگائی جا رہی ہیں، لوگوں کو بلایا جا رہا ہے، آؤ فلاں کے یہاں دعوت میں، اس میں ذکر اللہ کی مجلس ہے۔ یہ ڈھونگ بازیوں سے اللہ ملتا ہے، یہ نہیں ملا، یہ ان سے بیٹھے ہیں ڈھونگی، تمہیں تو کہاں سے بتاؤ، میں صاف کہتا ہوں۔ چاہے کسی کو بری لگے، جو دعویٰ کرتا ہو کہ مجھے اللہ مل گیا، ہمیں ثبوت دو، اور ثبوت ہم مانگیں گے قرآن حدیث سے، کسی کرامت اور شعبے سے نہیں مانیں گے۔ ہمیں بتاؤ جتنے اکابرین بزرگان دین بیٹھے، خانقاہ بنا کے بیٹھے تھے، جنگل میں بیٹھے تھے، اور کس طرح انہوں نے اپنے کو مٹایا ہے، اور اللہ نے پھر ان کے ساتھ کیسی مدد فرمائی۔ اور ان کا حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید ہوئے، مولانا تنویر عالم ان کا نام، مرید ہوئے نہیں، حضرت سے کہا مرید کر لو، حضرت نے فرمایا ابھی نہیں، پڑھ لو۔ پھر کہا حضرت جی چاہتا ہے سلسلے میں داخل ہو جائے، موت زندگی پر، ہاں تمہاری نیت تو ہے، بس یہ نیت کافی ہے، مومن کی نیت عمل سے اچھی ہے۔ بہت اچھا، پڑھ لیا، فارغ ہو گئے، پاکستان چلے گئے۔ حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ جب وہاں گئے تو حضرت یوں کہا کرتے تھے، کیا کرو گے سلوک میں داخل ہو کے، ابھی تم تو تعلیم حاصل کرو، علم حاصل کرو، علم کا درجہ بڑا ہے۔ یہ جاہل پیر بن کے بیٹھے ہیں، سوائے گنہگاری کے اور سوائے بددینی پھیلانے کے دین نہیں پھیلائیں گے، یہ نہ پھیلائیں سو، جب تک عالم نہ ہو، صحیح علم نہ رکھتا ہو۔ تو انہوں نے، حضرت نے فرمایا جس کو تم تلاش میں ہو وہ تو چٹکیوں میں طے کرا دوں گا، چٹکیوں میں سلوک کو، یہ فرمایا۔ 2-3 دفعہ ایسا ہوا۔ اب پاکستان حضرت گئے، وہ ملنے کے لیے آئے، حضرت نے لفافہ میں لکھ رکھا اجازت نامہ، بیعت کی اجازت، آپ کو بیعت کرنے کی اجازت ہے، خلافت دے دی گئی۔ جب پہنچے لفافہ دے دیا، لفافہ جب انہوں نے پڑھا کھول کے تو انہوں نے دیکھا حضرت آپ کو شاید یاد نہیں ہے، میں تو بیعت بھی نہیں ہوا، ابھی میں تو مرید بھی نہیں ہوا، آپ نے مجھے خلافت دے دی۔ تو حضرت نے فرمایا اچھا مرید ہی نہیں ہوا، لاؤ مرید اب کر لیں۔ دیکھو خلافت پہلے مل رہی ہے، مرید بعد میں کر رہے ہیں۔ مرید کر لیا، اور پھر جب مرید کر لیا فرمایا حضرت میں تو اس کا اہل نہیں ہوں، فرمایا اسے تو ہم جانیں۔ فرمایا حضرت اچھا یہ تو بتا دو، آپ نے یوں فرمایا تھا ایک دفعہ، کئی دفعہ کہا کہ وہ تو چٹکیوں میں طے کرا دوں گا، وہ کیا معاملہ ہے؟ اچھا میں نے کہا تھا یہ، کہ جی ہاں کہا تھا۔ پھر حضرت نے فرمایا اچھا میں نے کہا تھا یہ، ہاں جی آپ نے فرمایا کہا تھا یہ، اور کئی دفعہ کہا۔ تو حضرت نے فرمایا اچھی بات ہے، اگر میں نے کہا تھا تو ٹھیک ہے، جاؤ۔ لفافہ لے کے باہر نکلے، لوگوں نے پوچھا کیا ہوا مولانا، کیا بات ہوئی؟ فرمایا حضرت نے خلافت دے دی، اب مٹھائی کھلاؤ، یہ چارے سوکھ گئی۔ انہوں نے نکال کے روپے دیے، لو مٹھائی لاؤ، مٹھائی لا کے اپنا بانٹ کھائی لوگوں نے، یہ چلے گئے۔ باہر نکلے، جہاں کو بھی قدم جاویں عجیب حال، ان کا عجیب حال لوگوں کا، السلام علیکم السلام علیکم، کیا ہوا؟ پہلے تو کوئی مجھے سلام کرے نہیں تھا، اس طرح سے آپ کر رہے ہیں، کیا قصہ ہے؟ باہر جانے لگے سفر میں ٹرین پہ، جب
تو رکشا والے سے کہا لے کے چل جلدی سے، ٹائم ہو رہا ٹرین کا۔ اس نے کہا جی بھاگنے سے بھی کیا فائدہ، ٹرین تو نکل گئی ہوگی، اب بھاگنے سے بھی کیا فائدہ، ٹرین کا تو ٹائم نکل گیا۔ تو انہوں نے کہا تو چل، آگے کو پہنچا، تیزی سے چل، تیزی سے گئے، وہاں جا کے پلیٹ فارم پہ وہ جو پہرے دار تھا انہوں نے اندر نہیں جانے دیے، انہوں نے کہا کہ ادھر نہیں، تو جی مولانا جو بیٹھے تھے اس میں اسے جھڑکا بڑی زور سے، ہٹ، ادھر کو ہٹ گیا، رکشا اندر جا کے اندر جا کے دیکھا، جا کے کھڑے اترے، ٹرین آ گئی، مجھے یوں کہہ رہا تھا رکشا والا ٹرین کا تو ٹائم نکل گئی، ٹرین آ گئی، بیٹھ کر گئے تو حضرت کو لکھا یوں یوں قصے راستے میں مجھے پیش آئے جب آپ کے پاس سے رخصت ہو کر چلا، تو حضرت نے ہر خط کے جواب میں لکھا یہ عروج ہے، یہ کیا ہے، عروج، اوپر کو چڑھ رہے ہو، اب اوپر کو کھینچائی تمہاری چل رہی ہے، عروج ہے۔ ایک آدمی کہیں سے اپنے بچے کو لے کے آیا پیروں سے محتاج، اور آگے کہا حضرت مجھے اس پہ دم کر دو، دعا کر دو، وہ عورت تھی، دم کر دو۔ حضرت نے فرمایا بھائی کیا معاملہ ہے، یہ پیٹ تو پھر فالج کا معاملہ ہے، اور اسے جا کے کسی کو دکھاؤ، ڈاکٹر کو، اچھے ڈاکٹر کو دکھاؤ، میں کیا کروں، اور جھاڑنے سے فائدہ کیا ہوا؟ اجی نہیں، مجھے رات خواب میں کسی نے کہا فلاں جگہ فلاں نام کا ایک مولوی صاحب میں، انہیں جا کے دم کروا لے ٹھیک ہو جائے۔ تجھے خواب دکھا دلا میں دم کر دوں، میرا کیا نقصان ہے، کیا نقصان ہے؟ انہوں نے اٹھا کے دم کر دیا، اللہ کا حکم جب ماں نے پکڑ کے اٹھایا تو اپنے پیروں چلنے لگا۔ اتنی شہرت پاکستان میں ہوئی کہ چاروں طرف سے لوگ قدموں میں آ کے دکھنے لگے۔ حضرت کو خط لکھا جلال آباد، حضرت یہ معاملہ پیش آیا، اب تو اطلاع ہی نہیں دیتا مرید، اپنے حالات کی اطلاع دینا ضروری نہیں سمجھتا، اور کہہ رہا مجھے منزل پہ پہنچا دو۔ دو راہ آ گیا، اب راستے کا پتہ نہیں تو پوچھنا ضروری ہے کسی سے؟ نہیں۔ تراہا آ گیا، کسی سے پوچھنا ضروری ہے کہ نہیں؟ چوراہا آ گیا، کسی سے پوچھنا ضروری ہے کہ نہیں؟ اب جب پوچھو گے اسی کو رہبر کہتے ہیں جس سے پوچھ رہے ہو۔ اب رہبر نے کہا دائیں طرف مڑ جانا، بائیں طرف مڑ جانا، سیدھے چلتے رہنا، ہے نا۔ پھر یوں کہہ رہا جی جب میں چلتا ہوں مجھے کبھی رستے میں بھیڑیا دکھا، کہیں مجھے سانپ چلتا ہوا دکھا، کہیں مجھے ہاتھی دکھا، تو انہوں نے کہا تجھے کیا مطلب بھیڑیوں سے اور شیروں سے، تجھے تو اپنے منزل پہ نگاہ کر، وہاں جانا مجھے تو، راستے میں ریچھ ملے ملنے دو، کتا ملے ملنے دو، کوئی لڑ رہا ہو لڑنے دو، تو اپنا چل اپنی منزل کی طرف دھیان کر۔ تو رہبر سے بات پوچھتے ہی نہیں، مرید بنے گھر بیٹھے ہیں اور بدنام شیخ کو کرتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے حضرت مرید نہیں کرتے تھے کہ چلنا چلانا لوگوں کا ہے نہیں، خام کا بلا وجہ بدنام کریں۔ اس لیے جتنے حضرت کے مرید ہیں ان کو دیکھ لو، ان کے حالات کیا ہیں، ان کے اندر تغیرات کیسے ہیں، ان کے اندر جذبات کیسے ہیں، اور ہمارا حال یہ۔ تو حضرت نے جواب میں لکھا یہ عروج ہے، یہ بھی عروج ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی طرف کو چڑھا رہا ہے، کھینچ رہا ہے، اور یہ راستے میں نشیب و فراز حالات پیش آ رہے ہیں۔ پھر دم کر دیا، وہاں ٹرین رک گئی، وہاں یہ ہو گیا، وہاں یہ بڑے بڑے حالات پیش آئے۔ تو فرماتے ہیں اس کے بعد پھر حالات ٹھنڈے پڑ گئے۔ جب ٹھنڈے پڑ گئے تو میں نے پھر لکھا حضرت کو اب یہ حالت ہے حضرت، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا اب نزول ہے، جہاں تک اللہ کو پہنچانا تھا پہنچا دیا، اور وہاں تک منزل طے ہو کے اب واپس نیچے عروج سے نزول میں لا رہے ہیں۔ کیوں لا رہے ہیں؟ اس لیے کہ اب تم سے اللہ کو دین کا کام لینا ہے۔ سمجھ میں آ رہی؟ سمجھ میں آ رہی؟ مولانا مقتدانہ ہے نا، کیا ہے یہ؟ نزول ہے، اور جس کو اللہ نیچے کام لینا نہیں چاہتا دین کا، اسے وہیں عروج میں ہی روک دیتے ہیں، یہیں رک جاؤ بس، وہ مجذوب ہو گیا، وہ کسی کو تقریر کرنے کا کام کا نہیں، وہ کسی کو مسئلے بتانے کا کام کا نہیں، بس وہ تو مجذوب ہے، اسے تو اللہ نے وہیں جذب کر لیا ہے، اس سے دین کا کام عام طریقے سے نہیں لینا ہے۔ تو حضرت نے کیا فرمایا؟ اب نزول ہے۔ تو نزول ہونے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اب اس سے دین کا کام لے گا، ہے نا۔ بھرتی ہو چکا، ٹریننگ ہو چکی، اور مشق ہو چکی، اور اس کو کرسی کوئی عہدہ مل چکا، اب اس عہدے کا ذمہ داری اس کے ذمہ ہے، اب تم یہ کام کرو۔ اب وہ یہ کام کرنا شروع کرے۔ ایک بزرگ پہنچے پانی پت میں، ایک بزرگ کے پاس مرید ہونے شہرت سن کے، جب وہاں پہنچے جا کے دیکھا باہر دیکھا بھئی یہ کیا ہے؟ ادھر گھوڑے کا استبل ہے۔ گھوڑے کا استبل کس کا؟ حضرت جی کا۔ حضرت جی کا؟ وہ گھوڑے کا استبل حضرت جی کا؟ او ہو، ایسے بھی حضرت جی ہوں جن کا گھوڑے ہوں پلے کا استبل؟
اچھا مکان دیکھا تو بڑا عالیشان، اندر جا کے دیکھا تو قالین بہترین، اندر جا کے دیکھا تو گاؤ تکیے لگے ہوئے ہیں، گول تکیے بہترین، ان پہ چڑھی ہوئی پھلواری کے کپڑے پڑے ہوئے ہیں لگے ہوئے ہیں، اور حضرت صاحب بیٹھے ہیں، ایک آدمی پنکھا کر رہا ہے۔ تو وہاں جا کے کہنے لگے یہ حضرت جی کچھ نہیں ہے، تو ڈھونگی ہے کچھ، اتنی دنیا اکٹھی کر رکھی جس نے، ایسے حضرت ہوا کرے گے، ہے نا؟ یہ دل میں یوں دیکھ کر کے نگاہ بدل گئی نا، نگاہ جب دل میں بدی آ گئی، نگاہوں سے وہی اثر ملا۔ تو اس نے کیا کہا، نہ مردستاں کے دنیا دوست دارد، اس نے یہ کہا وہ مرد کامل ہی نہیں ہو سکتا جو دنیا کو دوست رکھ کے گلے سے لگائے، دنیا اکٹھی کر رکھی اندر۔ تھوڑی دیر بیٹھ کے اپنا بات چیت کر کے سنا، اچھا حضرت السلام علیکم السلام، اس کی ذمہ داری تھی، یہ کہتا میں کیوں آیا ہوں، یہیں کچھ کہتا جاؤ، چلا گیا۔ جا کے کہیں مسجد میں دوپہر کو آرام کیا، دھوپ پڑ رہی ہے، جہاں سے پھر سفر کروں گا، نماز پڑھ کے خواب دیکھتا ہے، قیامت کا میدان ہے، حشر کا میدان ہے، نفسی پڑ رہی، وہ ادھر کو بھاگ رہا، وہ ادھر کو بھاگا، برا حال۔ ایک آدمی نے آ کے اس آدمی کا گٹا پکڑ لیا، او میرے کو 2 پیسے دے دنیا کے، میرے 2 پیسے دے دنیا میں، تو نے رکھ لیے تھے، دیے نہیں تھے۔ انہوں نے کہا میرے پاس تو ہے نہیں بھائی پیسے، کہیں تو نیکیاں دے، اگر نیکیاں کہاں سے دوں، مجھے اپنا ہی پتہ نہیں کیا حال ہوگا۔ تو اس نے کہا مجھے نہیں خبر، بس یہ ہاتھ تپائی ہو رہی، وہ چھوٹنا چاہ رہا ہے، وہ چھوڑ نہیں رہا۔ ادھر سے حضرت کی سواری آ گئی، ان بزرگ کی سواری آ گئی، کہا کیا معاملہ ہے، کیوں پکڑ رکھا ہے اسے؟ کہا میرے پیسے نہیں دیتا، دے بھائی، اجی ہے نہیں، جب ہے نہیں تو چھوڑ۔ انہوں نے کہا نیکیاں دلواؤ، اگر نیکیاں دے کہ میرے پاس خود ہی نیکیاں نہیں، میں کیا خبر میرا کیا ہوگا، میں کہاں سے دوں؟ تو ان بزرگ نے فرمایا اچھا اس معاملے کو نمٹاؤ۔ اپنے پیچھے سواری والے سے کہا وہ جو ہم نے یہاں جمع کر رکھا ہے فنڈ، اس میں سے دے دو اس کے پیسے، کتنے اتنے اٹھا کے اسے دے دیا۔ اس نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا، اب اسے سانس آیا، آنکھ کھل گئی۔ اس نے سوچا او ہو، یہ اللہ نے مجھے رہبری فرمائی ہے کہ جہاں سے تو بھاگ کے جا رہا ہے یہ میرا نیک بندہ ہے، نہیں آ واپس، اور آ کے ان سے مرید ہو، تیری نگاہ دھوکہ کھا رہی ہے۔ کسی کے پاس اگر کوئنٹل سونا ہے تو کیا نقصان ہے، زکوٰۃ دے گا، اس کے ولی ہونے میں کیا پریشانی ہے؟ ایک آدمی کے پاس سونا چاندی کچھ بھی نہیں ہے، غریب ہے، نماز بھی نہیں پڑھتا جی، تو اس کو کیا کہیں گے آپ؟ تو فرمایا اس کا تعلق دنیا کا اس سے نہیں ہے، اعمال سے تعلق ہے، یہ اندر سے ہمارا ولی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جہاد کی نیت سے گھوڑا پالا، جہاد کی نیت سے گھوڑا پالا، تو فرمایا اس کے لید اور اس کا پیشاب قیامت کے دن نیکیوں کے پلڑے میں تولا جائے گا۔ سبحان اللہ کہو، جا کتنا بڑا مرتبہ ہے نیت کا، اللہ اکبر۔ پھر واپس آئے، السلام علیکم، دیکھا ہاں وہ ہیں جو صبح آئے تھے، وعلیکم السلام، وہ تو پتہ چلتا ہی، کیسے آئے ہو؟ حضرت بیعت ہونے آیا ہوں۔ ہاں بیعت تو کر لوں گا، مگر وہ سناؤ جو ہمارے دروازے پہ شعر کہہ کے گئے تھے، مصرع کہہ کے گئے تھے۔ اب یہ بڑے شرمندہ ہوئے کہ حضرت کو تو اس کا ہی پتہ۔ کہا حضرت میں نے تو میری غلطی تھی، میری غلطی تھی۔ میں غلطی کچھ نہیں، تم سنا دو۔ کہا حضرت میری غلطی، گستاخی معاف فرما۔ نہیں میں سننا چاہتا ہوں، میرا جی چاہتا ہے سننے کو۔ تو آپ نے جب اصرار کیا تو انہوں نے کہا جی یہ دماغ میں آئی تھی، نہ مردستاں کے دنیا دوست دارد، وہ مرد کامل ہی نہیں ہے، وہ اللہ والا ہے ہی نہیں جو دنیا کو گلے لگائے۔ تو آپ نے فرمایا تم نے ادھورا مصرع کہا ہے، دوسرا مصرع بھی کہو، اگر دارد تو برائے دوست دارد، اگر رکھے تو دوستوں کے واسطے رکھے، اپنے واسطے نہیں۔ بولو سمجھ میں آئی بات؟ ہمیں دکھ رہا ہے ہمارے پڑوس میں ایک آدمی، اس کے مزدوری نہیں لگی، اب بیمار پڑا ہے، گھر میں بچوں کا خرچہ زیادہ ہے، پریشان ہے، پوچھنے جانا سنت ہے، تمہارے ذمہ فرض ہے، بیمار کو پوچھنے جاؤ، مسلمان ہے وہ، اب جا کے دیکھا حالت ایسی ہے، تو کیا تمہاری ذمہ داری نہیں ہے کہ اس کے گھر میں آٹا خرچہ 500 1000 روپے پہنچا دو، دے دو؟ ہے پیسے، خرچ نہیں کرے گا، بس اپنا دعا کر کے چلا گا بیچارہ اللہ والا، یہ روپے تیرے اس کام میں آئیں گے؟ بزرگوں کے حال دیکھو کہ زیادہ دیر میں تو کروڑ پتی ہیں اور زیادہ پھر کنگال، وہاں ہی نہیں۔ اور دیکھنے والے کیا کہیں گے، او حضرت جی کے پاس اتنے نوٹ آئے آج، شام کو پوچھے حضرت جی کے پاس کتنے بچے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنا ہدیہ آیا کہ ڈھیر لگ گیا،
ہے نا، اور شام تک سارا تقسیم فرما دیا اور فرمایا گھر میں کچھ بچا تو نہیں؟ جی کچھ درہم بچ رہے ہیں، کوئی ملا نہیں جس کو دے دیں. تو آپ نے فرمایا اچھا جب وہ ختم ہو جائے گا جب مجھے بتا دینا. آپ نے مسجد ہی میں قیام فرمایا وہ دنیا میرے گھر میں ہو، میں گھر میں جاؤں، مجھے گوارا نہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی تنخواہ بھیجی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سال بھر کے خرچہ. لو اما عائشہ تمہارا سال بھر کا خرچے، بے فکر کھاؤ اور اللہ اللہ کرو، خرچہ کرو. آپ نے فرمایا خادمہ سے باندی سے پردہ ڈال دے یہاں میرے بیچ میں اس مال کے جو آیا ہے، پردہ ڈال دے. سونے چاندی کے اشرفیاں گنیاں ہوا کرتی تھی، یہ تھوڑے ہوں تو کاغذوں کے نوٹ، پھونک مارو کہیں کا کہیں پاؤں. سونے چاندی کے سکے تھے، ڈال دیا. فرمایا ان کو اٹھا کے تقسیم کر. سارا تقسیم جب کر دیا کہا حضرت تقسیم ہو گیا. فرمایا اچھا، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے اس بوجھ سے نجات دی، اور اے اللہ آئندہ سال اس وقت کے اس خرچے کے تنخواہ کے ملنے سے پہلے مجھے اپنے پاس بلا دیا، میں دیکھنے نہ پاؤں یہ خرچہ سال بھر. تو حضرت عمر ہر سال بھیجیں گے. شام کو بیٹھ گئی، کچھ لاؤ افطاری کے لیے. انہوں نے رکھ دیا پانی. انہوں نے کہا بس اور کچھ نہیں ہے. کہنے کچھ کیا ہوتا، مجھے کچھ گوشت ووشت کے پیسے دے دیتی، میں لا کے پکا دیتی. اس نے کہا باندھی نے، کہنے اب جرانے سے کیا فائدہ ہو، جب میں تقسیم کر لیتی بتاتی تو بھی رکھ لیتی اس میں سے تھوڑا سا. انہیں اپنا بھی یاد نہیں رہا. بولو کیا کہو گے ان کو؟ چور آ کے رات کو کیا جھانکے گا وہاں گھر میں؟ کیا ملے گا اس کو؟ حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب، شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے. ایک آدمی گیا، کہا حضرت 35,000 روپے کی ضرورت ہے، اب بڑا پریشان ہوں، اگر آج مجھے نہ انتظام ہوا کل کو تو میری ساری زمین کا ناش ہو جائے گا، بیڑا غرق ہو جائے گا، سارا میرا ٹھپ ہو جائے گا، بڑا پریشان ہوں، رونے لگا. حضرت نے فرمایا جاؤ دعا کرو اللہ تعالیٰ سے، ہم بھی دعا کریں. اچھا بھائی دعا کریں. چلا گیا وہ، جا کے خانقاہ میں سب لوگ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. کوئی تو کر رہا ہے اللہ کے لالچ میں، اور کوئی کر رہا ہے دل کے صفائی کے لالچ میں، اور کوئی کر رہا ہے نوٹوں کے لالچ میں. اللہ مجھے انتظام کر دے، اسے تو جان وہاں ہے نا. چلو اب لا الہ الا اللہ. صبح ایک آدمی آیا حضرت رائے پور کی خدمت میں، اور آ کر کے ایک تھیلی پیش کی. فرمایا حضرت یہ ہدیہ ہے، قبول فرما دی. حضرت نے فرمایا وہاں رکھ دو. رکھ دیا. خادم سے فرمایا گننا کتنے ہیں؟ دیکھا 35,000 ہیں. تو فرمایا اس فلاں آدمی کو بلاؤ. بلا کے لائے اور فرمایا لو بھائی اللہ نے تمہارا انتظام کر دیا، لے جاؤ. لو بھائی اللہ نے تمہارا انتظام کر دیا، لے جاؤ. دیکھا دل گردے، اللہ والوں کا دل گردہ دیکھا. اور یہ بھی نہیں کہ لکھو کب کو دے گا، کوئی پلاٹ نام کر. لا الہ الا اللہ یہ تھا ان کا، لا الہ الا اللہ. یوں کہیں لا الہ الا اللہ کو دل میں اتارو، مگر اتارنے کا نام ہی بس لا الہ الا اللہ یوں کرا، ٹوٹ لیا اور ہو گیا اللہ کے ولی ہو. جب تک اثر دل میں نہ آئے کیا اعتبار. آپ کو سمجھا ہے مومن ہر بشر، آپ کو سمجھا ہے مومن ہر بشر، اصل سے ایمان کی ہے بے خبر. ہر آدمی اپنے کو مومن مسلمان سمجھتا ہے لیکن جڑ کی خبر نہیں. آپ کو سمجھا ہے مومن ہر بشر، اصل سے ایمان کی ہے بے خبر. ہے دل کے ہے ایمان کا دل کے یہ پتہ، داخل ہے ایمان کا دل کے یہ پتہ، دل سے ہو تو تابع حکم خدا. ایمان کا پتہ یہ ہے کہ دل سے تو حکم اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دو. اس کی مثال میں فرمایا حضرت نے یعنی حکم گر فرزن پیمبر تجھ کو دے، بے تامل ذبح بیٹے کو کرے. یعنی پیغمبر تمہارے بستی میں آ جائیں اور یوں کہیں اے عبداللہ اس بکری کو اس کو جو ہے بیٹے کو ذبح کر دے، تو ایمان کس کا نام ہے بھائی؟ بولو ایمان کس کا نام ہے؟ پیغمبر کہہ رہے ہیں اپنے بیٹے کو ذبح کرو، تو ایمان کس کا نام ہے؟ کرو نہ کرو. یعنی حکم فرزن پیمبر تجھ کو دے، بے تامل ذبح بیٹے کو کرے. اور بز کی قربانی پہ تو باندھے کمر، ہے نا.
بز کی قربانی پہ تو باندھے کمر، یعنی اس کی بیٹے کی تو قربانی کرتا نہیں، اور یوں کہہ رہا ہے جی بکرا لے لو، جھوٹا دے دوں، اونٹ دے دوں، میرا تو ایک ہی بیٹا، اسے چھوڑ۔ ایمان ہے ایمان؟ یہاں ایک بکرا کہہ رہے ہیں، ایک حصہ کہہ رہے ہیں، اور یہ کہا میں تو ایک اس سے دگنے پیسے غریبوں کو بانٹ دوں گا، کہ خون کا بہانے سے گوشت سے کیا فائدہ، کون کھا، یہ اپنی چلا رہا ہے۔ اس کا نام ہے صدقہ، جب حکم تھا جب دیتا، اب تو خون بہانے کا حکم ہے، مسلمان نے اس کا نام ہے خون بہائے اور جذبہ دکھائے۔ اگر اللہ یوں کہے گا، آج اپنے نبی آ کے یوں کہہ دیں کہ اب بولو اپنے بیٹے کو ذبح کرو، تو ہم اپنے بیٹے کو ذبح کر دیں گے۔ بکرا تو کیا چیز ہے، اس کا نام ہے ایمان۔ اور یہ نہ ہو تجھ میں تو اے مومن دنی، گوشت کھانے سے نہیں ہوتا ولی۔ اگر یہ صفت نہیں ہے تو تم گوشت کھائے جاؤ خوب، بغیر گوشت کے تو ہم سے ٹکڑا نہیں ٹوٹتا۔ یہ تو بتیرے جانور ہیں، بتیرے جانور ہیں، بتیرے کافر ہیں جو گوشت کھاتے ہیں۔ ہائے ہائے، یہ نہ ہو تجھ میں تو اے مومن دنی، گوشت کھانے سے نہیں ہوتا ولی۔ گرگرو باؤ پلنگو شیر نر، ہے خورندہ اس کے سدھا جانور۔ کتنے جانور ہیں جو گوشت ہی ان کا گزارا، گھاس نہیں کھاتے، وہ گوشت ہی کھاتے ہیں، تو پھر وہ بھی ولی اللہ ہوئے اگر تو ولی ہے تو۔ یہ ہے اصلیت پیدا کرنا، یہ ہے مقصد پیری مریدی کا، اور یہ ہے مقصد لا الہ الا اللہ کی ضربے لگانے کا، اور یہ مقصد ہے اللہ والوں کے ساتھ جڑنے کا۔ آئی سمجھ میں؟ آپ اپنا کاروبار چھوڑ کے، کام چھوڑ کے یہاں آئے ہو تو کچھ لے کے جاؤ، اور اپنے اندر یہ کیفیت پیدا کرو کہ میں دل سے اللہ کے کتابیں ہوں، حکم ماننا ہے اصل۔ تو فرمایا گرگ روبا او پلنگو شیر نر، کتنے جانور ہیں جو گوشت ہی کھاتے ہیں، تو گوشت کھانے سے اللہ کا ولی نہیں ہوتا جب تک یہ صفت نہ ہو جو پیغمبر نے کہا وہ کروں گا۔ داڑھی کہا ہے رکھنے کو رکھوں گا، کسی کو اچھی لگے یا بری لگے، ہے نا، کسی کو اچھی لگے یا بری، قربانی کروں گا چاہے کسی کو اچھی لگے یا بری لگے۔ کہیں رکاوٹ ہو قانوناً تو اپنے بزرگوں سے، عالموں سے، مفتیوں سے معلوم کرو، مفتی سے ایک بات اور یاد رکھو، سلوک کا واسطہ، اللہ کے راستے کا کوئی مسئلہ ہو تو پوچھو پیر سے، اور مسئلے کا کوئی تعلق ہو تو پوچھو مفتی سے، وہ بزرگوں سے